السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج انشاءاللہ چہارم کلمہ توحید کے بارے میں بتلائیں گے، جس کو چوتھا کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا کلمہ، اس کی ایک بہت بڑی خاصیت ایک یہ بھی ہے کہ جس وقت بھی بندہ جو بازار جاتا ہے وہ صرف اس کلمے کو اگر پڑھتا ہے تو اس کو 20 لاکھ کے قریب نیکیاں اس کو مل جاتے ہیں۔ صرف اس کلمے کو بازار میں رہتے ہوئے یا بازار میں چلتے پھرتے اس کلمے کو اگر ایک دفعہ بھی دہرا لیا جائے تو اس کو تقریباً 20 لاکھ نیکیوں کے برابر اس کو ثواب مل جاتا ہے۔ بہت بڑی خاصیت ہے، یہ چوتھا کلمہ ہے، اور جن بھائیوں کو جو کلمے یاد ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑی آسانی ہے، اور جن کو یاد نہیں ہوتے ان کے لیے انشاءاللہ ہم ایک دفعہ ان کو دہرائی کے طور پر انشاءاللہ یاد دہانی کرواتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس طرح کی یہ کلمے جو ہیں یہ ہمیشہ یاد ہونے چاہیے، بلکہ یہ عموماً ہر مسلمان کے لیے ہے کہ اس طرح کے کلمے وغیرہ وہ بار بار دہرانے کی کوشش کرتا رہے۔ الحمدللہ ہم جس وقت بچوں کو پڑھاتے ہیں تو الحمدللہ بچے بڑی بآسانی سے یاد بھی کر لیتے ہیں اور ان کو بار بار دہراتے بھی رہتے ہیں۔ تو آئیے وہ کلمہ شروع کرتے ہیں، اور کلمے سے پہلے نیچے دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر ہیں۔ اگر آپ خود یا آپ کے گھر میں سے کوئی بھی فرد آن لائن قرآن شریف اگر پڑھنا چاہے تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں آن لائن قرآن ٹیچر کی سہولت موجود ہے۔ آئیے کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ کر لیں گے۔ چوتھا کلمہ توحید، یا دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے چہارم کلمہ توحید۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ۔ یہاں وقف کی صورت میں لہو کی جگہ ہاں پر جو الٹا پیش لگا ہوا ہے وہ ختم کر دی جائے گی اور پھر پڑھا جائے گا لہ، لا شریک لہ، لہ الملک، لہ الملک۔ اب کچھ ساتھی اس کو جلدی اگر پڑھتے ہیں تو یہ پہچانا نہیں جاتا، کیونکہ یہ 2 مرتبہ لہو لہو آیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے ایک کی جگہ پر وقف کیا جائے اور پھر دوسرے کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، جیسے وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، ملا کے پڑھتے وقت وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، حَيٌّ لَا يَمُوتُ، ابداً ابدا۔ یہاں بھی وقف کیا جا رہا ہے، ایک پر پڑھا جائے ابداً اور دوسرے پر پڑھا جائے گا ابدا۔ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ ابداً ابدا، ذُو الجلال والإكرام، ذُو الجلال والإكرام، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ایک دفعہ پھر مختصر طریقے سے انشاءاللہ کلمے کی دہرائی ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير۔ اس کا ترجمہ کی طرف اب متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی موت دیتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی بھی موت نہیں۔ وہ عظمت اور بزرگی والا ہے، بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ امید کرتے ہیں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ آخر میں ایک دفعہ نمبر آپ کے سامنے دوبارہ شو کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ خود یا آپ کے گھر میں سے کوئی بھی فرد آن لائن قرآن شریف یا قرآن شریف کا ترجمہ، تفسیر یا اس طرح کی مسنون دعائیں وغیرہ اگر سیکھنا چاہے تو اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی تو اس کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آئندہ ویڈیو کے لیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔